اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ اللہ کے پیارے محبوب ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاج، تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی یہ ملت کے کھیونہار سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں، حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور آمنہ بی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، آپ کی مقدس بارگاہ میں بادب درود و سلام کا گلدستہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم حضرات، صفیں درست رکھیں اور جہاں پر جگہ خالی ہو اپنے ساتھی نمازی کو وہاں بلائیں، اپنی صف میں، اور صفیں ترتیب کے ساتھ رہیں۔ تاریخ طبری جلد پنجم، تاریخ ابن خلدون جلد پنجم، اور تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی اور دیگر معتبر کتب کے حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے حالات پیش کر رہا ہوں۔ چونکہ ان حالات سے میرے موضوع کا تعلق ہے اور یہ سلسلہ اب سے پہلے کئی خطبوں سے جاری ہے، تو چاہتا ہوں کہ اس کو اور آگے بڑھایا جائے اور جو حالات ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں۔ چونکہ تاریخ کا تعلق بھی انسان کے ساتھ بہت اہم ہے۔ اگر ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارا دادا کون ہے اور باپ کون ہے تو ہم خود کو نہیں سمجھ سکتے کہ ہم خود کیا ہیں اور ہماری حیثیت کیا ہے۔ تو اس لیے ان تاریخی معلومات سے ہمیں حالات کا پتہ چلتا ہے۔ تو ہم اپنے پچھلے خطبوں میں بھی ان باتوں کو جان چکے ہیں کہ حکومت اموی یعنی خاندان بنو امیہ کی حکومت کا سلسلہ جو شروع ہوا، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تحریک اسلام سے پہلے ہی سے شروع ہو چکا تھا، اور اس کے بانی ابو سفیان ہیں جو اس وقت بھی مکے کے حکمراں تھے، اور جتنی بھی تحریک اسلام کے خلاف مخالفت میں غنڈہ گردی ہوئی وہ ان کے اقتداء میں ہی ہوئی، ان کے حکم پر ہوئی۔ تو حکومت اموی کے بانی جو ہیں وہ یزید کے دادا ابو سفیان، ہندا کے شوہر ابو سفیان اور معاویہ کے باپ ابو سفیان، یہ اموی حکومت کے بانی ہیں۔ تو ابو سفیان اور ہندا
وحشی، معاویہ، ان تمام کے حالات بھی ہم بتا چکے ہیں کہ یہ اسلام میں کب داخل ہوئے اور کن حالات میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ساری زندگی یہ حضرات حضور کو اور آپ کے ساتھیوں کو دکھ دیتے رہے، تکلیفیں پہنچاتے رہے، لیکن جب مکہ فتح ہوا اس وقت میں یہ حضرات قید ہو گئے، گرفتار ہو گئے، تو اپنی جانیں بچانے کی خاطر اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ رحمت والے نبی ہیں، عالمین کے لیے رحمت ہیں، آپ نے بڑی بڑی تکلیفیں ان حضرات کے ہاتھوں سے صحیح تکلیفیں اٹھائیں، مگر اس کے باوجود بھی آپ نے ان تمام کو معاف فرما دیا، اور معاف کرنے کے بعد بھی ان حضرات کو بڑے بڑے عہدوں پر بھی قائم کیا تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور یہ خود سے ہی ان کی اصلاح ہو جائے کہ ہم جن کے ساتھ میں غنڈہ گردی کرتے تھے، جنہیں تکلیفیں دیتے تھے، وہ ہمارے لیے کیسا نظریہ رکھتے ہیں۔ آپ کا مقصد تھا کہ ہماری اس رحمت کے جذبے سے ہم ان کو معاف کر دیں گے اور ان کو ان کی حیثیت کے مطابق عہدے دیں گے تو یہ کم از کم ان کی اصلاح ہو جائے گی اور یہ سدھر جائیں گے اور یہ سچے پکے مومن بن جائیں گے۔ تو آپ نے ان تمام کو معاف فرما دیا، اور تاریخیں بتاتی ہیں کہ امیر معاویہ کو خطوط نویسی کا بھی کچھ کام دیا، جو ملکوں کے لیے خطوط لکھے جاتے تھے وہ خدمت بھی ان سے لی گئی۔ اور تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ باوجود اس کے کہ اسلام میں داخل ہو گئے اور حضور نے ان تمام کو معاف بھی فرما دیا، مگر پھر بھی حضور کی محبت میں، حضور کی بارگاہ میں ان حضرات کی حاضری بہت کم ہوئی۔ بہرحال آج جو ہم مسلمانوں میں یہ روایتیں اکثر کتابوں میں نظر آتی ہیں کہ امیر معاویہ کے تعلق سے کاتب وحی لکھا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ امت مسلمہ میں رسول اللہ کی امت کے کسی ولی کی بھی یہ حیثیت نہیں ہے جتنا کہ امیر معاویہ کے گھوڑے کے سم، یعنی اس کے پیر کو لگی ہوئی دھول کا مقام ہے، اتنی بھی رسول اللہ کی امت کے کسی ولی کی حیثیت نہیں ہے۔ اس طرح کی روایتیں اور کاتب وحی کے تعلق سے روایتیں جو ہمارے یہاں کتابوں میں گردش کرتی ہیں، دوستو کسی معتبر کتاب سے، کسی مستند کوئی کسی طرح کی حدیث سے یہ روایتیں نہیں ملتی۔ اور میں یہ بات یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے الفاظ میرے پاس ریکارڈ بھی ہیں، جب چاہیں جب میرے ان الفاظوں کو آپ حضرات چیلنج کر سکتے ہیں، اور کوئی مستند حدیث اس تعلق سے دکھائی جائے کہ اگر واقعی میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ کوئی حدیث اس طرح کی نہیں ملتی کاتب وحی کے تعلق سے۔ اس کے علاوہ آپ عقلی طور پر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی یہ تو تھی نہیں کہ مکہ فتح ہو جانے کے بعد ہی آتی، مکہ فتح ہونے کے پہلے سے بھی آپ پر وحیوں کا سلسلہ جاری تھا، آپ پر وحی آیا کرتی تھی، اور جب یہ حضرات مکہ فتح ہونے کے بعد ہی اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور پرانے جراثیم بھی ابھی ختم نہیں ہوئے، پرانی ذہنیت بھی ابھی تبدیل نہیں ہوئی ہے، تو آخر اتنا اہم کام کیسے سنبھال لیا ان حضرات نے؟ عقلی طور پر بھی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال ہم یہ ذکر کر رہے تھے اپنے پچھلے خطبے میں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی
خلیفہ ہوئے جو یقیناً خلیفہ برحق تھے۔ امیر معاویہ نے خلیفہ برحق سے بغاوت کی اور حضرت امام حسن علیہ السلام نے امن کی خاطر وہ سلطنت کو بھی چھوڑ دیا، اپنی حکومت کو، اور اس سے استعفیٰ دے دیا، یعنی انہوں نے 6 مہینے پورے کیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بغاوت کی گئی، جنگ صفین ہوئی، ہزاروں لوگوں کا دونوں طرف سے قتل ہوا، مسلمان مارے گئے۔ خلیفہ برحق کے خلاف امیر معاویہ نے یہ جنگیں کی، اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے حکومت چھوڑنے کے بعد تو پوری طرح سے، چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے ہی شام جو تھا، شام کی گورنری ان کے ہاتھ آ چکی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت میں اور بھی بہت سارے صوبے ان کو دے دیے گئے تھے جہاں کے امیر معاویہ گورنر تھے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے بعد تو پوری طرح سے وہ خلافت ہی نہ رہی بلکہ ایک بادشاہت میں تبدیل ہو گیا وہ نظام، اور بادشاہت بن گئی۔ تاریخ کے طالب علم اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی بادشاہ رہے ہیں انہوں نے اس بادشاہت کی خاطر، اس کرسی کی خاطر نہ باپ کو چھوڑا ہے، نہ بھائی کو چھوڑا ہے، نہ چچا کو بخشا ہے، نہ سسر کو بخشا ہے، ان کو بھی قتل کر دیا ہے ان حکومتوں کی خاطر۔ لیکن اسلامی نظام میں یہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی حرکت اسلامی نظام میں امیر بننے کی خاطر کی جاتی ہے تو اس کو بہت بڑا گناہ عظیم مانا گیا ہے، بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے، اور یہ سارے معاملات امیر معاویہ کی حکومت میں رہے۔ چونکہ بادشاہ ہو چکے تھے، اور ہم اپنے پچھلے خطبے میں یہ بھی بتا چکے ہیں کہ جب پہلا فرمان، پہلا حکم بحیثیت بادشاہت کے امیر شام نے سنایا تو تمام مساجدوں میں، ممبروں پر، جمعہ کے خطبوں میں علی اور اہل بیت کو گالیاں دلوائی گئیں، جس کے لیے علامہ شبلی نعمانی نے بھی اپنی کتاب سیرت النبی میں خلاصہ کیا ہے۔ اور علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ اندلس سے لے کر ایشیائے کوچک تک، اور ایشیائے کوچک سے لے کر سندھ تک کوئی اسلامی مساجد ایسی باقی نہ رہی جہاں پر ممبروں پر اور جمعہ کے خطبوں میں علی اور اہل بیت کو گالیاں نہ دلوائی گئیں امیر معاویہ کے حکم پر۔ اور مصنف طبقات ناصری نے بھی لکھا ہے کہ تمام اسلامی حکومتوں میں جہاں جہاں تک اسلامی نظام قائم تھا ان تمام کی جامع مساجدوں میں حضرت علی اور اہل بیت کو گالیاں دی گئیں۔ صرف ایک جگہ باقی رہی جو غورستان کہلاتی تھی، وہ جگہ غورستان، وہاں کے لوگوں نے ان گالیوں کو نہ سننا پسند کیا اور نہ وہ خطبے وہاں جاری ہونے دیے، اور ڈٹ کر مقابلے کے لیے آگے آئے کہ ہم اپنی جان دے سکتے ہیں لیکن ان حضرات کے خلاف ہم توہین کے لفظ نہیں سن سکتے۔ بہرحال یہ پہلا فرمان، پہلا حکم ہم اپنے پچھلے خطبے میں پوری طرح سے بتا چکے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو حکم امیر شام نے، جو امیر معاویہ ہیں، انہوں نے یہ حکم سنایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جو معتبر اور معزز سچے پکے مومنوں کو، جن کو یہ سمجھا کہ واقعی اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق اس کی رضا کے تعلق سے حکومتی نظام قائم رکھیں گے، جہاں جہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے گورنر تعینات کیے تھے، امیر شام نے حکم دیا کہ ان گورنروں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی جگہ عمومی گورنر تعینات کیے جائیں،
جیسے کہ امیر معاویہ نے اپنے فوجی کمانڈر بسر بن ارطاط کو حکم دیا کہ یمن کے گورنر عبداللہ ابن عباس، جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ، حکم دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کی جگہ اموی خاندان سے وہاں گورنر تعینات کیا جائے۔ بسر بن ارطاط جو فوجی کمانڈر تھے، امیر معاویہ کا حکم پا کر یمن کے لیے اپنا ایک فوجی ٹکڑی لے کے گئے اور وہاں زبردستی یمن کے گورنر عبداللہ بن عباس کو قتل کر دیا گیا۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ عبداللہ ابن عباس کے 2 معصوم بچے جن کی عمر 3 سال اور 5 سال تھی، ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اور ان کو قتل کرنے کے بعد ان کے سر کٹوا لیے گئے اور ان سروں کو ان بچوں کی ماں کی گود میں پھینک دیا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ماں اپنے بچوں کے کٹے ہوئے سروں کو دیکھ کر دیوانی ہو گئی اور اسی دیوانگی کی حالت میں وہ مر بھی گئی۔ دوسرا حکم، امیر معاویہ نے ہمدان کے گورنر کو قتل کرایا اور امیر معاویہ کے حکم پر ہمدان کے گورنر کو قتل کیا گیا اور ان کے خاندان والوں کو لونڈی اور غلام بنا لیا گیا۔ اس کے بعد میں امیر معاویہ کے حکم سے گورنر عمرو بن الحمق کو قتل کیا گیا اور ان کو قتل کر دینے کے بعد میں ان کو قتل اس طرح سے کیا گیا کہ ان کو پہلے زہریلے سانپ سے ڈسوایا۔ جب ان کی موت ہو گئی تو ان کا سر کاٹ لیا گیا اور وہ سر کاٹ کر کے ان کی بیوی کی گود میں ڈال دیا گیا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہیں فیصلے امیر معاویہ کے، جنہوں نے خلافت کے نظام کو بادشاہت میں تبدیل کیا اور بادشاہ بن کر کے اس طرح کے حکم دیے اور ہزاروں مسلمانوں کے قتل کروائے گئے۔ تیسرا حکم امیر معاویہ نے یہ دیا کہ مکے کی، عرب کی وہ تاریخ، جس تاریخ کو، جن واقعات کو، جس جہالت کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دفن فرما دیا تھا اور آپ نے حکم دیا تھا کہ سارے واقعات اور سارے جو حالات ہیں وہ سب کے سب منسوخ ہو گئے، ان حالات کو واپس لکھوایا گیا، تاریخی حیثیت سے لکھوایا گیا، پرانے بادشاہوں کے واقعات لکھے گئے اور پرانے پیغمبروں کے واقعات لکھے گئے اور وہی تہذیب، وہی معاشرت، وہی حالات جو مکے کے عرب کے پہلے تھے وہ سب تواریخ میں لکھوایا گیا۔ اور اس کے بعد لکھوانے کے بعد میں اس کو اسلامی نظام کے کورس میں داخل کیا گیا اور مسلمانوں پر لازم کیا کہ ہر حال میں تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے اپنے خون سے سینچ کر جس اسلامی باغ کو ہرا بھرا کیا، آپ کا نام لے کر اسی باغ کی جڑوں کو کاٹ دیا گیا ہے۔ اموی خاندان کی حکومت کی بنیادوں میں، اموی خاندان کی حکومت کے درخت کی جڑوں میں نہ جانے کتنے صحابہ کرام کا خون شامل ہے، نہ جانے کتنے مومن مسلمانوں کا خون شامل ہے، جس سے اموی خاندان کی حکومت کا درخت پروان چڑھا ہے۔ اور دوستو، یہ تمام احکامات مساجدوں میں گالی گلوج کے خطبے کچھ ہی دن جاری نہیں رہے، بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ 90 سال تک یہ خطبے اسی طرح سے جاری رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق